السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فاروق بٹ۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ طالبان حق نہیں، طالبان زر ہیں۔ جناب، میں یہ طالبان کے متعلق اور ٹی ٹی پی کے متعلق یہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ افغانوں کو تاریخ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کس کس نے کب کب شکست دی۔ آئیے ہم آج کے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے افغانستان۔ جناب، یہ ہے افغانستان، دنیا کی وہ سرزمین جسے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، جہاں ریت، پتھر اور تاریخ ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے افغانستان کو آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کے باشندے فاتحین کی اولاد ہیں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں اپنی بات کو، آپ غور کیجیے گا اس بات پہ۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کے باشندے فاتحین کی اولاد ہیں، لیکن پلے مفتوحین کے پاس ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں ہر نسل نے جنگ دیکھی ہے، جہاں ہر شہر نے راکھ اوڑھ رکھی ہے، اور ہر قوم نے اپنے فاتحین کے قدموں کے نشان یہاں مٹی میں دفن ہوتے دیکھے ہیں۔ یہ ہے کہنے کو تاریخ کا سب سے مضبوط اور شاید سب سے مظلوم وطن افغانستان۔ جب ہم تاریخی پس منظر میں جائیں تو فاتحین کی اولاد میں اسے کیوں کہتا ہوں، تھوڑا سا آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے۔ فاتحین کی اولاد میں اس لیے سے کہتا ہوں کہ افغانستان کی سرزمین پر ہر بڑی سلطنت یہاں سے گزری ہے۔ مثلا اسکندر، پارسی، ساسانی، ایرانی، عرب، ترک، منگول، تیموری، مغل، ایرانی، انگریز، رشین، امریکن، برے صغیر کے لوگ، اور پھر اب پاکستان۔ ہر ایک نے یہاں اپنی نسل، اپنی تہذیب اور اپنا اثر چھوڑا ہے۔ یوں افغانستان میں مختلف فاتح اقوام کا خون شامل ہو گیا۔ یہاں کوئی ایک خون نہیں ہے، یہاں پہ اب ایک ملغوبہ موجود ہے۔ یونانی، ایرانی، ترکی، منگولی، ہندی، حتیٰ کہ عرب نسل تک۔ لیکن ان تمام فتوحات نے افغان قبائل کی صرف جینیاتی جو ہم کہیں وراثت چینج کی ہے، مگر ان کے حالات زندگی نہیں بدلے۔ یعنی وہ فاتحین کی نسل تو بن گئے ہیں، مگر فتوحات کے جو ثمرات ہوتے ہیں، جس میں معیشت کا بہتر ہونا، خوشحالی آنا، تعلیم، ادارے قائم کیے جانا، ترقی، کبھی بھی ان کے حصے میں اس میں سے کوئی چیز نہیں آئی۔ اگر ہم سماجی تضاد کو یہاں دیکھیں، جب ہم نے کہا کہ یہ فاتحین کی اولاد ہیں لیکن پلے مفتوحین کے پاس ہیں، اس جملے کا دوسرا حصہ ایک سماجی ستم ظریفی کو ظاہر کرتا ہے۔ افغان بچہ جس نسل سے جنم لیتا ہے وہ لازماً کسی نہ کسی فاتح کا وارث ہوتا ہے، لیکن اس کی پرورش ایک ایسی معاشرت میں ہوتی ہے جو صدیوں سے جنگ زدہ، محتاج اور مفتوح ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد لوگ فاتح نہیں ہیں، بلکہ وہی عوام ہیں جن پر کبھی بیرونی لشکروں نے حکومت کی۔ یوں ایک نفسیاتی خلیج پیدا ہوتی ہے۔ فخر خون میں ہے، لیکن ماحول میں زبردست قسم کی مایوسی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک قومی شناخت کا بحران بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی تضاد نے افغانستان کو ایک متحدہ قومی شناخت سے محروم رکھا ہے، اگرچہ کسی حد تک اسلام نے اس کو ایک وحدت، ایک جگانگت دی، لیکن یہ جو تضاد جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ فاتحین کی اولاد ہیں اور پلے محرومین کے مفتوحین کے پاس ہیں، تو یہ اس تضاد نے افغانستان کو کبھی بھی ایک متحدہ قومی شناخت نہیں ملنے دی۔ ہر قبیلہ اپنے آپ کو فاتح سمجھتا ہے، مگر کسی مشترکہ ریاست کے تابع نہیں ہونا چاہتا۔ اسی لیے افغانستان میں ہمیشہ قبیلہ ریاست پر غالب رہا ہے، سوائے کچھ عرصے کے جب ایک یا دو حکمرانوں نے کچھ عرصے کے لیے اس پر حکومت کی۔ یعنی یہاں سبھی فاتح ہیں مگر کوئی حاکم نہیں ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟
جنگ بطور وراثت یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ جملہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ افغانستان میں جنگ فخر اور بقا ایک ہی سکے کے 3 رخ ہیں۔ جب کسی قوم کا ماضی فتوحات سے بھرا ہو مگر حال محرومیوں سے، تو وہ جنگ کو اپنی شناخت سمجھنے لگتی ہے۔ افغان تاریخ میں ہر بار یہی ہوا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ جنگ یہاں ذریعہ بقا بن گئی ہے، نہ کہ بربادی کا سبب۔ اور اگر ہم اس کا ایک فکری نتیجہ نکالیں، یا جس کو ہم فلسافیکل انٹرپریٹیشن کی اگر ہم بات کریں، تو یہ جملہ دراصل ایک تاریخی المیہ ہے کہ طاقت کی وراثت صرف جسموں میں منتقل ہوئی ہے، ذہنوں میں نہیں۔ افغانوں کے رگوں پہ میں فاتحین کا خون تو دوڑتا ہے، مگر ان کے ریاستی نظم، سائنسی فکر اور تمدنی نظم و ضبط کہیں بہت پیچھے رہ گیا۔ یوں یہ سرزمین فاتحوں کی اولاد سے بھری پڑی ہے، مگر ان کے دلوں میں آج بھی مفتوحین کی تھکن اور مایوسی جھلکتی ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے، کن کن حکومتوں نے اور کن کن فوجوں نے ان کو پائمال کیا۔ سب سے پہلے 327 قبل مسیح کی میں بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہاں پہ حملے کیے اور ان کو اپنا مفتوح بنایا۔ میں بہرحال اس کو سکندر اعظم سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ 327 قبل مسیح میں یونان کا فاتح اسکندر اعظم ایران فتح کر کے افغانستان آ پہنچتا ہے۔ اس نے آریہ، باختر اور کابل کے گرد و نواح کے علاقے سارے فتح کر لیتا ہے۔ یونانیوں نے یہ علاقے فتح تو کیے، لیکن یہاں زیادہ عرصہ وہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے۔ اسکندر جیسے ہی یہاں سے واپس ہوا، پیچھے سارا کچھ ختم ہو گیا۔ سکندر اعظم کے بعد 150 قبل مسیح سے لے کے 651 عیسوی تک، یہ کافی لمبا ایک پیریڈ بنتا ہے۔ یہاں پر پارسیوں اور ساسانیوں کی حکومت رہی۔ یونانیوں کے بعد ایران کی 2 عظیم سلطنتیں، پارسی اور ساسانی، یہ افغانستان پر چھا گئی۔ انہوں نے ہرات، بلخ اور کابل پر حکومت کی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی کے زیر نگی نہیں رہا، تو دیکھیں 150 قبل مسیح سے لے کے 651 عیسوی تک، یہ تقریباً 800 سال بنتے ہیں جب ایرانیوں نے ان کے اوپر حکومت کی۔ بہرحال اس کے بعد عرب خلافت کا دور آتا ہے، 651 سے لے کے 870 عیسوی تک، یہ بھی تقریباً 200 سال بن جاتے ہیں۔ اسلام کا پیغام جب یہاں پہنچا تو عرب افواج نے کابل اور ہرات کو فتح کر لیا، اور اسلام نے افغانستان کی روح میں جگہ بنائی۔ فاتحین آتے جاتے رہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اسلام نے ایک اپنے آپ کو ایک یہاں پہ مرکزیت کی ایک شکل دی۔ اسلام نے افغانستان کو جوڑنے کا کام کیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اس سے پہلے سلطنتیں آئیں، فوجی آئیں یا حکمران آئے، ان سے شورشی بڑھی، لیکن اگر ہم وحدت کی بات کریں، افغانستان کو اگر کسی نے اکٹھا کیا، یکجا کیا، تو وہ صرف عرب لوگ تھے یا اسلام تھا۔ پھر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر 977 عیسوی سے لے کے 1186 977 سے لے کے 1186 تک افغان پہلی بار غزنویوں کے دور میں ایک مضبوط ملک افغانستان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے بر صغیر کو بھی فتح کیا، مگر اس کا دل افغانستان میں رہا۔ اسی لیے جب بھی وہ آیا اور پھر پلٹ کے واپس افغانستان میں چلا گیا۔ سلجوق ترک بھی یہاں آئے اور پیچھے ایک جنگ زدہ قوم کو چھوڑ گئے۔ یہ جو دونوں کے ادوار تھے، غزنویوں کے اور سلجوقوں کے، یہ دونوں ترک تھے بیسیکلی۔ اور 977 سے لے کے 1186، اگر اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً یہ 200 سال یہ بھی بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں بھی افغانی نہیں تھے۔ آگے چلتے ہیں، پھر 1219 سے لے کے 1506 تک تقریباً 300 سال بنتے ہیں۔ یہ 300 سال کن کے نام ہیں؟ یہ منگولوں اور تیموروں کے نام ہیں۔ چنگیز خان کے منگولوں نے افغانستان کو راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا۔ غزنی، ہرات، بلخ سب خاک ہوئے۔ پھر چند دہائیوں کے بعد تیمور لنگ آ گیا۔ تیمور لنگ نے اسی زمین کو فتح کیا اور ہرات کو علم و فن کا مرکز بنا دیا۔ یہی افغانستان کی فطرت ہے۔ پھر مغل آئے، ایرانی آئے اور درانیوں کا دور یہاں پہ شروع ہو گیا۔
یہ 1526 سے لے کے 1823 تک کا ہم دور یہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ بابر نے افغانستان فتح کیا اور بر صغیر کا دروازہ کھولا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ نادر شاہ نے اسے فتح کیا اور پھر یہاں سے دلی لوٹنے کو چلا گیا۔ اسی طرح احمد شاہ درانی، جسے احمد شاہ ابدالی بھی کہا جاتا ہے، جس کا خاندان اس کا خاندان بھی وسطی ایشیا سے تعلق رکھتا تھا، یہ بھی آیا اور اس نے بھی آ کے یہاں پہ اپنی سلطنت قائم کی اور اس سلطنت کا نام افغانستان رکھا گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ 18ویں صدی میں خطے کی سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ افغانستان کی صورت میں سامنے آئی۔ یہ پہلی دفعہ اور شاید انفارچونیٹلی آخری دفعہ تھا۔ پھر ہم 1823 سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پشاور کی جنگ ہوتی ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ جو پنجاب پر قابض ہو چکا تھا، اس نے پہلے انہیں ملتان سے بھگایا اور اس کے بعد اس نے پشاور تک کا علاقہ بھی قبضے میں کر لیا۔ 1834 سے لے کے 1837 تک، یعنی کہ 1834 سے لے کے 1837 تک کابل کی جانب سکھوں کا اثر برقرار رہا۔ دوست محمد خان نے پشاور واپس لینے کے لیے بے حد کوششیں کی، لیکن ہری سنگھ نلوا نے خیبر کے درے کو بند کر دیا اور افغان حملہ ناکام ہو گیا۔ یہیں پھر 1839 کا وقت آ جاتا ہے۔ 1839 سے شروع ہونے والی 3 انگریز اور افغان جنگیں۔ پہلی جنگ میں انگریزوں نے کابل تک فتح تو کر لیا، لیکن 1842 تک بڑی مشکل سے اپنے آپ کو یہاں پہ قائم رکھ سکا اور پھر یہاں سے ختم ہو۔ دوسری اینگلو افغان جنگ 1878 سے 1880 تک جاری رہی۔ برطانیہ نے دوبارہ مداخلت کی اور آخر میں گندامک معاہدہ اور امیر افغانستان کی خارجہ پالیسی میں برطانوی اثر کے ساتھ جزوی کامیابی انہوں نے حاصل کی، یعنی کہ برطانیہ کو اس طرح کامیابی حاصل نہیں ہوئی جس طرح کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ پھر 12 نومبر 1893 کو ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ برطانوی ہندوستان کی نمائندگی اس وقت سر مارٹیمر ڈیورنڈ کرتا ہے اور افغانستان کی طرف سے امیر عبد الرحمان جو ہے وہ اس میں ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ تو ان دونوں نے 12 نومبر 1893 کو اس ڈیورنڈ لائن کا جو ہے وہ معاہدہ کیا جسے آج یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 1894 سے لے کے 1896 تک، یعنی کہ 1894 سے لے کے 1896 تک 2 سال میں باقاعدہ ڈیورنڈ لائن کے سروے ہوئے اور چیزوں کو ڈسکس کر کے طے کر دیا گیا کہ ادھر افغانستان ہے اور ادھر برطانوی ہند ہے۔ تیسری جنگ 1919 میں ہوتی ہے۔ یہ مختصر ہوتی ہے لیکن انتہائی نتیجہ خیز نکلتی ہے۔ افغانستان یہاں پر انگریزوں سے مکمل آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ راولپنڈی ٹریٹی یہاں پہ ہوتا ہے اور افغانستان ایک آزاد ملک کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تیسری جنگ کے بعد ڈیورنڈ لائن مزید پختہ ہو جاتی ہے اور دونوں حکومتوں کے درمیان ایک معاہدہ آخرکار طے پا جاتا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے ایک طرف افغانستان ہوگا اور دوسری طرف برطانوی ہند ہوگا۔ پھر اس کے بعد افغانوں نے بر صغیر کی طرف یعنی کہ پاکستان کی جانب دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ 1979 میں سوویت یونین افغانوں کی اپنی دعوت پر انویڈ کرتا ہے اور اپنی فوجیں افغانستان میں داخل کر دیتا ہے۔ 10 سال تک پاکستان کی رہنمائی، خلیجی ممالک کی دولت اور مجاہدین اور امریکہ و مغرب کے اسلحے کی مدد سے سوویت روس کو افغانستان سے آخرکار نکال دیا جاتا ہے۔ یاد رہے یہاں طالبان کا عمل دخل نہیں ہے، یہاں پر اس زمانے میں پروفیسر سیاف، گلبدین حکمت یار اور اسی طرح کے جو دوسرے لوگ تھے، رشید دوستم ہو گیا، اور یہ تمام یہ مجاہدین کے نام سے یہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور پھر یہ سارے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ وہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ افغانستان کی جبلت میں یہ ہے، اس کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ اپنا قبائلی جو ایک طریقہ کار ہے اس کو نہیں چھوڑ پاتا، اور وہی ہوا، قبائلی عصبیتوں کے سامنے افغانستان ہار گیا اور یہ دوبارہ سارے آپس میں لڑ پڑے۔ نکال دیا انہوں نے افغانوں اپنا رشینز کو یہاں سے، لیکن ان کو نکال کر خود لڑائی کا شوق پھر پورا کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔
پھر 2001 اور 2001 سے لے کے 2021 تک 20 سال امریکہ اور نیٹو افغانستان میں رہتے ہیں۔ ستمبر 2001 کے بعد امریکہ نے افغان طالبان اور القاعدہ کے خلاف مہم شروع کرتے ہیں اور یہاں کی حکومت بدل دیتے ہیں۔ دوبارہ حکومت بدلتی ہے۔ حکومت بدلنے کے بعد یہاں پر افغانوں کی اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو جمہوری حکومت اپنی طرف سے کہا جاتا ہے۔ تھا تو وہ بھی جمہوری حکومت نہیں تھی، آپ جانتے ہیں، لیکن بہرحال پہلے کرزئی آیا اور اس کے بعد غنی صاحب تشریف فرما رہے یہاں پہ۔ دونوں ادوار میں شورشی برقرار رہی اور طالبان ان کے ساتھ برسر پیکار رہے اور آخر کار امریکہ 2021 میں یہاں سے چلا گیا۔ اب دیکھیں 2021 میں امریکہ چلا جاتا ہے۔ اصول یہ تھا کہ طالبان کو ایک مکمل اقتدار مل گیا ہے، تو افغانستان کی قسمت کو اب بدلنا چاہیے تھا۔ افغانستان کی قسمت میں خوشحالی لکھی جانی چاہیے تھی، ترقی ہونی چاہیے تھی، امن اور سکون ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، ان کی قسمت میں لڑائی ہے، ان کی قسمت میں عصبیتیں ہیں، ان کی قسمت میں قبائل کی آپس میں خانہ جنگی ہے۔ طالبان نے اگرچہ اس چیز کو کافی حد تک کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ اس کوشش میں وہ ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ پہلے یہ آپس میں لڑے، کسی حد تک انہوں نے تمام لوگوں پہ قابو پا لیا، لیکن پھر ان کے ذہن میں جو خناس آیا، وہ خناس کیا تھا؟ وہ خناس یہ تھا کہ اب ہم ترقی کیسے کریں۔ یہ خناس نہیں ہے، یہ ایک اچھی سوچ تھی، لیکن اس کے لیے راستہ انہوں نے کیا سوچا؟ راستہ انہوں نے سوچا ٹھگوں والا، بھتے والا، دھوس اور دھمکی والا۔ ان کی یہ کوشش تھی، ایک طرف انڈیا سے پیسے کمائیں، ایک طرف امریکہ سے پیسے کمائیں، ایک طرف ہم چین سے پیسے کمائیں، ایک طرف ہم روس سے پیسے کمائیں، ایک طرف ہم پاکستان سے پیسے کمائیں۔ اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ اس علاقے کو خرفشار کا شکار رکھیں، لڑائیوں کا شکار رکھیں، بحرانوں کا شکار رکھیں، اور ہر دفعہ انہیں یہ کہہ کر کہ ہم یہاں خوشحالی لائیں گے، ہم امن لائیں گے، ہم اس قابل ہیں، ہمیں پیسہ دو اور ہم اس سارے علاقے کو امن کا گہوارہ بناتے ہیں، تم یہاں سے سڑکیں نکالو اور اپنی آزاد تجارت کرو۔ لیکن پیچھے کیا تھا؟ پیچھے وہی صدیوں پرانی ان کی ذہنیت کہ جو آئے گا کیا دے کے جا رہا ہے، بس افغانوں نے، خصوصاً میں اگر طالبان کی بات کروں تو انہوں نے تو ایک اب وہ بنا لیا ہوا ہے کہ آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو میرے لیے، اچھا جا رہے ہو تو کیا دے کے جا رہے ہو مجھے۔ اور جب پاکستان کی طرف سے انہیں ٹھینگا دکھایا گیا اور باقی تمام ممالک کی طرف سے بھی خاطر خواہ انہیں معاشی فائدے نہیں حاصل ہو سکے، تو انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو آگے لگا کے پاکستان پر حملہ آور کر دیا۔ اور اب یہ برملا یہ کہتے ہیں، آج یہ برملا کہتے ہیں کہ ہم ڈیورنڈ لینڈ کو کہاں مانتے ہیں، یہ تو خیالی لکیر ہے۔ تو ان کے کانوں سے یہ بات گزار دینی چاہیے کہ پاکستان دنیا کے جس خطے میں موجود ہے، یہ خطہ افغانستان پر حاوی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ خطہ وہ نہیں ہے جو رشیا کی طرف واپس چلا جائے گا، جو امریکہ اور نیٹو کی طرف واپس چلا جائے گا۔ یہ یہیں رہے گا، تمہارے سینے پہ مونگ دلدار رہے گا، تمہیں انشاءاللہ محکوم بنا کے رکھے گا، اور یہ تمہاری رگو پے میں ہے کہ تم ہمیشہ مفتو رہے ہو۔ تم 4 دنوں کے لیے اٹھتے ہو، آپس میں لڑتے ہو اور دوبارہ مفتو ہو جاتے ہو۔ تم اپنی اس نیچر سے، اس فطرت سے، اس بدعمالی سے اور اللہ رب العزت کی ناشکری سے اور پاکستان کی ناشکری سے باز نہیں آؤ گے۔ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہماری نسل تو بنی اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، یہ ان کے اندر ایک بہت بڑا خناس ہے کہ ہم تو اسرائیل کی نسل سے ہیں۔ تو اسرائیل بھی تو آپ کو پتہ ہے ناشکری قوم ہے، بنی اسرائیل بھی تو ناشکری قوم ہے۔
بنی اسرائیل بھی تو ناشکری قوم ہے، تو پھر اگر یہ ناشکرے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مان لیں اگر ہم کہ یہ بنی اسرائیل سے ہی بچھڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ وہی آتے ہیں جیسے وہ ذلیل ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سکون پا جائیں؟ یہ بھی پھر ساری عمر بکھرے رہیں گے، ساری عمر ناشکرے رہیں گے اور ساری عمر ہی مفتور رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔